بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کو اس کا حق مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے اصلی بندے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 112ویں آیت مبارکہ جو کہ آخری ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربی، اے میرے مالک، احکم، فیصلہ کیجئے، بالحق، حق کے ساتھ، وربنا، اور ہمارا رب، الرحمن، مہربان ہے، المستعان، وہ ذات بابرکات جن سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی، اس چیز پر، ما، جو تم توصفون، بیان کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے مالک، آپ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اس ذات بابرکات سے مدد طلب کی جاتی ہے ان تمام غلط باتوں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ رب احکم بالحق، اس کا معنی یہ ہے کہ افصل بیننا و بین قومنا المکذبین بالحق، بین قومنا المکذبین بالحق، کہ اے اللہ ہمارے اور ہمیں جھٹلانے والی قوم جو ہے ہماری، اس کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ امام قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ بات صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ تمام انبیاء بھی کہتے تھے، جیسے سورۃ الاعراف کی 89ویں آیت مبارکہ ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگی مارکے پر جاتے تو وہاں یہ الفاظ ضرور ادا فرماتے۔ اور یہ جو آخری بات ہے ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور رب کائنات کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام، یہ اس ذات بابرکات کی رحمت ہے کہ ان ظالموں کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک قرات کی بحث کی ہے جو میں یہاں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ نہیں ہے۔ امام جزری اور امام ازہری اور امام ابن زنجلہ
اور پھر اسی طریقے سے معزز خواتین و حضرات، دیگر ائمہ کرام نے اس بحث کو بڑے احسن انداز سے کیا، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ اس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ نہیں ہے، لہذا میں اس پر ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ اور یہ جو بات ہے کہ رب احکم بالحق، یہ پہلا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا۔ اس بارے میں امام ابن جریر، ابن الجوزی، امام قرطبی، امام ابن قیم، امام رازی اور بالکل اسی طریقے سے امام علوسی اور مادی قریب میں امام سعدی، ان تمام تر شخصیات نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر دور میں اہل ایمان کو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اے اللہ، آپ ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان بہتر فیصلہ کیجیے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرماتے ہیں۔ اور اصل میں اس دعا کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ الہ العالمین، آپ اپنے گناہ گار لیکن ماننے والے بندوں کی مدد فرمائیے اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرمائیے۔ اور وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَوْصِفُونَ، اس میں دراصل اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ایک تنبیہ ہے کفار کے لیے، جس طرح کہ امام ابن جریر، امام قرطبی اور ابن عاشور کے ساتھ ساتھ امام شنقیطی وغیرہ نے اس بات کا جزم فرمایا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا، سورہ یوسف کی 18ویں آیت مبارکہ ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام، ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ امام بقائی نے نظم الدرر میں ایک بات نقل فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں فی هذه الآیت اعظم حث علی لزوم الانسان بالحق لیتأہل لهذه الدعوہ، بڑی قیمتی بات ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بین السطور اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے انسان کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ حق کا دامن نہ چھوڑے، تاکہ وہ اس دعا کا حقدار بن سکے۔ اور اس کا اصل معنی یہ ہے کہ اے حق کے ماننے والو، تم اپنے آپ کو اس مقام پر لاؤ کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اپنی رضا و رحمت سے تمہاری مدد کرے، جس طرح امام ابن رجب الحنبلی نے ذیل و طبقات الحنابلہ میں لکھا ہے۔ معزز خواتین حضرات، بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے دیگر کتب تفاسیر میں مزید ہمیں کیا ملتا ہے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، امانت کی ادائیگی فرمائی اور سب کو ڈرا دیا کہ لوگوں قیامت والے دن سے ڈرو، وہاں پر کوئی ظلم کسی پر نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، وَلَمْ يَسْأَلِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رَبَّهُ أَن يُشَدِّدَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا سَأَلَهُ بِصِفَةِ الرَّحْمَنِ، اللہ رب العزت سے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں دعا کی کہ آپ کافروں پر سختی کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے نام اسم گرامی الرحمن کا واسطہ دے کر دعا کی۔ کس لیے؟ اس وجہ سے کہ اس میں دراصل کمال درجے کی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی انسانیت کے لیے بے پناہ محبت کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ پہلے فرمائے رب احکم بالحق، کہ الہ العالمین، ہم اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کسی پر
زیادتی نہیں کر سکتے، ظلم آپ کی شان کے منافی ہے۔ اس لیے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ان ظالموں نے دین اسلام کی سچی اور سچی دعوت کے مقابلے میں جس طرز عمل کو اختیار کیا ہے وہ آپ سے مخفی نہیں، لہذا ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، رب کائنات ممکن نہیں ہے کہ کسی پر زیادتی کریں۔ رب کائنات سے چونکہ مدد طلب کی جاتی ہے، وہ ذات رحم کرنے والی ہے۔ تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اے ظالموں، اے کافرو، تم جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو، ہمارا بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، ہم مدد بھی اسی ذات بابرکات سے مانگتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اس بارے میں ہماری ضرور مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے معزز خواتین حضرات ہر دور میں اپنے بندوں کی مدد فرمائی بھی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بڑی قیمتی ہے، کہتے ہیں وفی الآیت اشارۃ الی انہ لا یطلب من اللہ تعالی ولا یطمع فی حق المطیع والعاصی الا ما هو مستحقہ۔ اللہ تعالیٰ سے وہی کچھ مانگیں جس کا انسان حقدار ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے آس اور امید رکھنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اور اس ذات بابرکات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے، جس تفسیر البحر المحیط میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کو بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ میں رابطے کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔